بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخرت میں انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان اللہ کے نبی کا پڑوس جنت میں حاصل کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ربیہ حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن وضو کروا رہے تھے، نبی علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں آ گیا، ارشاد فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ مانگو۔ انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ آپ فرمایا کچھ اور بھی طلب کرو، عرض کیا بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر کثرت سجود کے ساتھ میری معاونت کرو، یعنی کثرت سے نفلی نماز ادا کرو اور میں بھی تیری شفاعت کروں گا اور تجھے وہ مقام مل جائے گا جس کا تو طلبگار ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری دی ہے، اس خوشخبری کے ذریعے ہم بھی حضور کا قرب جنت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کہ یا نبی اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سوال کرنے والے تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا یا نبی اللہ میں نے کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، بہت زیادہ عبادات نہیں کی، صرف فرض معاملات کرتا ہوں، لیکن اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور کے کسی فرمان پر ہمیں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس فرمان پر ہوئی کہ انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے اعمال نبی علیہ السلام سیدنا ابوبکر اور عمر جیسے نہیں ہیں، لیکن میں ان سے پیار کرتا ہوں، اس لیے اے اللہ مجھے قیامت کے ان کے ساتھ جمع فرما دینا۔ اس حدیث میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ محبت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سخت ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں کسی سے محبت نہ کریں، تو قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العالمین کا قرب بھی نصیب ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی بھی نصیب ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرما دیا ہے کہ انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھے گا۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی علامت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کا ایمان کامل ہو گیا جو اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روکے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، فقد استکمل الایمان، تو ایسے آدمی کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو چار خوبیاں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی: اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی کو محروم کر دینا، اللہ کی خاطر کسی سے ناراض ہونا اور اللہ کی خاطر کسی سے راضی ہونا۔ یہ وہ چار خوبیاں ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو کامل کرتی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی گواہی دیتی ہیں، اور یہی گواہی قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور اللہ کا قرب اختیار کرنے میں معاون ہوں گے۔ اب تک لیے اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز ہم جلد ہی نئے موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔